روکیں، لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھینکنے کا حکم دیں، وہ پھینک دے گا اور آپ کے پاس کا اچھا پانی پی لے گا۔ اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں، برے پانی سے، وہ پیاسا ہے پی لے گا۔ یہ اصول ہے، یہ دستور ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام مجھ پر جانا واجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروسے مند معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے آپ کوفہ چلے جائیں۔ تب میرے آقا امام علی مقام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، سگے بھائی تھے، ان کے بیٹے امام مسلم، یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، چچیرے بھائی۔ امام مسلم کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے لکھ بھیجو، جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں۔ دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے، ان کے 2 ننھے سے شہزادے ساتھ میں تھے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسو رلا دیتی ہیں۔ محمد اور ابراہیم 2 ننھے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ امام مسلم ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم، جن کی عمروں میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے 8 اور 9 سال کی عمر کے تھے، وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے۔ تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے، پریشان کریں گے، سفر میں انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں۔ اجازت دی گئی، دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے۔ امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، کوفہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے، نعروں کی گونج میں آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال، ہر گھر میں دعوت، اور ہر گھر والا آپ کے لیے پلکیں بچھائے کھڑا تھا۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کی اور یہ جوش عقیدت، یہ محبت دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، لہٰذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں، وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، 12,000 لوگ بیعت کیے۔ یہ محبان اہل بیت کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا اے امام مسلم بن عقیل، یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا خبری تھا، جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا، کہا تمہارا گورنر نااہل ہے، یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید کے ہاں پہنچا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے،
کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو۔ تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کیے، اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے، یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام لایا، بعد میں اسلام میں آیا، لیکن دل کی سختی ویسی تھی۔ ایک بات یاد رکھے، میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی، حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے، جو بزرگوں کے متعلق ادب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے، اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے ادبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے، نعمان بن بشیر کو معزول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال، میری بیعت لے لے سب کے ساتھ۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے، یہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر بصرہ سے نکل کر کوفہ آیا۔ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بیچ کے رات کے وقت مدینے سے آنے والا جو راستہ تھا، مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا، اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا، امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے، اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبید اللہ بن زیاد مکار، دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں، پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے۔ تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی، یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے، لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی، گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں امیر عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر اسے معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بپھر گئے، مایوس ہو گئے کہ اب گورنر بھی بدلا ہے، کچھ تو نیت خراب ہے، اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی، یہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، کسی کو اپنے سامنے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہوگا۔ سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں گی۔ اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی، اس نے اتنے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے۔ ہانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے، سردار تھے۔ ہانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں۔ امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھیے۔ دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کو آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے، اور عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں ہے، پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا۔ امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے،
اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا. لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, خون پسند نہیں کرتے, اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں گے. امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کروں. عبید اللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے. اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا, جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ, چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں, نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں گا. ان پر یہ بات اثر کر گئی, وہ سب کھڑے ہوئے. ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ, تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں, اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ, امام مسلم بن عقیل کے سے ہٹ جاؤ. یہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں, تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے. ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئیں, ارادے بدل گئے, سب منتشر ہو گئے. یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے. پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں, پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا. کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے. اسی لیے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے, غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے. کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے میں. امام مسلم بن عقیل نے کہا ہائے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لایا, وہ کہاں ہے وہ نعرے, وہ کہاں ہے وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے. امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے. اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں. کسی کو نہیں مل رہے تھے. ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا, شامی غلام, اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا. اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں, سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں, میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں. تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا. وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا. حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے, میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں, میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں, کچھ سونے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا. ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے. خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی. علم نہیں ہوگا کون بتائے گا, لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا. ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے. ہانی بن عروہ, کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے؟ تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے, طاقت جمع کر رہا ہے. وہ بکتا گیا. ہانی بن عروہ نے کہا نہیں, میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں. ہاں البتہ امیر عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں, اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا. اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا, تیرے حوالے نہیں کروں گا. امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میرا قبیلہ بہت بڑا ہے, ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے. اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا, قید کر لیا اپنے اندر. ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے, پورے لہو لہان ہو گئے تھے. ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی.
اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا. دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے. ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا. کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے. عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی. قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو. قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے. قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے, قاضی کہے عید ہے تو عید ہے. کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور قتل نہیں ہوا ہے, ان لوگوں کو منتشر کر دو. قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کی حالت بہت گمبھیر تھی. وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا. ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہے, قتل نہیں ہوئے. قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے, چلے گئے. کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے. یہ دھوکہ دیا گیا. اب ہوا یہ, امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دیا. پورا کوفہ سہم گیا, ڈر گیا. بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں, گٹروں میں. خوف کا ماحول قائم کیا, یہ ڈر کا ماحول قائم کیا. سب گھروں میں دبک گئے. گھروں کے دروازے بند تھے, مارکیٹ بند تھی, چکے تھے, بند کر دیتے کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے, ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائے. میرے عزیزو, دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے, بولا نہیں جا سکتا. مطلب کے لوگ ہوتے ہیں, منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والے. یہاں لوگ بہت سارے منصب کے دوست ہوتے ہیں اور مال کے دوست ہوتے ہیں, مرتبوں کے دوست ہوتے ہیں. جہاں ایک گھر کی دیوار پر پرد ہوں, میرا نام مسلم بن عقیل ہے. وہ عورت سہم گئی. کہا آپ کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں, اہل بیت کا سایہ ہم پر ہو, میرے گھر آپ مہمان بن جائیں. اس خاتون نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اس امام مسلم بن عقیل کو اس نے کھانا دیا, ان کی خوب خدمت کی. اس توعہ نامی عورت کا بیٹا عیاش قسم کا تھا, شراب کا دلدادہ تھا. اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں, تو جا کر کے کچھ جاسوسوں کو اس نے خبر پہنچائی. ابن زیاد تک خبر پہنچا دیا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے ایک چھوٹا فوجی دستہ دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ. وہ فوجی دستہ آیا. امام مسلم بن عقیل کے شام کے وقت تھے. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید میری گرفتاری کے لیے آئے. آپ تلوار اٹھائے اور باہر نکلے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے. محمد بن اشعث نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے آپ پر تلوار ماری, آپ کے چہرے پر, جس کی وجہ سے آپ کا سامنے کا ہونٹ کٹ کر گر گیا تھا. امام مسلم بن عقیل پر تلوار ماری کوفہ والوں نے. آپ نے پھر اپنی تلوار چلانی شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاشمی شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. آپ کی تلوار ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی کہ وہ ظالم بزدل خوف کے مارے تھر تھرانے لگے اور پھر چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانے لگے, یہاں تک کہ گھاس کو لپیٹ کر کے اس میں آگ لگا کر امام مسلم بن عقیل پر پھینکا جانے لگا. امام مسلم بن عقیل نے ان کا یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا. اپنی تلوار سے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا تو سامنے آنے کا کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. آپ تھک ہار کر کے بیٹھے تو اس میں سے ایک ظالم نے کہا, اے مسلم, ہم امان دیتے ہیں آپ کو, ہماری امان میں آ جاؤ. آپ نے کہا تم اگر اپنی بات کے سچے ہو تو میں اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, صلح چاہتے, امان دے دیا ہم نے آپ. امان کی بات کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس آئے, کہا چلیں ہمارے ساتھ آپ چلیں. ایک گاڑی پر, اس وقت کی جو یکا گاڑی تھی, گھوڑا گاڑی, اس پر بٹھایا. امام مسلم بن عقیل سے کہا, دوستی میں محبت میں باتیں کرتے کرتے ان کے نیام سے تلوار کو چھین لی.
اور تم نے امان دے دیا ہے تو تلوار کیوں نکال لی ہے؟ کہا نہیں، آپ سے لڑنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں۔ پھر دھیرے سے آپ کے دونوں ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا، اور اس حالت میں گورنر ہاؤس تک وہ لوگ لے کر کے آئے، جبکہ امام مسلم بن عقیل کو امان دے کر کے اپنے گھر لے جانے کی بات کرنے والے لوگ امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے گھر لے آئے۔ یہاں گورنر ہاؤس پر جب پہنچے تو یہاں بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ امام مسلم بن عقیل آئے گورنر ہاؤس میں، یہ آپ کی شجاعت اور جواں مردی کو دیکھیں۔ آپ جیسے داخل ہوئے وہاں پر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی پلاؤ، تو ایک شخص نے کہا اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو بہرحال ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا شخص، اس نے لوگوں کو کوستے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، دنیا کیا کہے گی کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دو گے؟ تو بعض لوگوں نے اس بوڑھے کی آواز سن کر ایک کٹوری پانی لائے اور امام مسلم بن عقیل کو دیا۔ گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کٹوری لی، پانی کو منہ لگایا، خون کے قطرے پانی میں گر گئے، کٹورے کا پانی رنگین ہوا، آپ نے پانی پھینک دیا، کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو۔ دوسرے کٹوری میں پھر پانی لایا گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ کے 2 دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا، کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا ہے، میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں پانی تو اس وقت پی سکتے تھے، جان بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے 2 گھونٹ پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دیں گے؟ رب ذوالجلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے، مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو، وہاں تو ان کی ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لیے جائز نہیں۔ اسی حال میں گورنر ہاؤس میں پہنچائے گئے، عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا، تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔ امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت میں بیعت لی، اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے 2 جماعتیں بنا دی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا، آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ کو، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے
شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد۔ اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئیں، اپنا سفر ملتوی کر دے، مکہ میں ہی رہیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار لے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں نے۔ جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو دھکیلا گیا یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسی کو تو موب لنچنگ کہتے ہیں، یہی تو موب لنچنگ ہے۔ تنہا کسی کو پکڑنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھیڑ جائیں ایک شیر کے ساتھ، یہ کوفہ والوں کی حرکتیں تھیں جو آج بھی ہمارے ملک میں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں اگر ان کو مارنا ہوتا یہ مار کر کے کہیں پھینک دیتے، ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ یہ ویڈیو کو وائرل کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو جائے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہمارے بچے جلدی سے جلدی فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو ہرگز فارورڈ نہ کریں اور پھر میسج میں لکھ کر کے بھیج۔ یہ ہمارے مسلمان بچے نہیں لکھتے ہیں، یہ سب ان کی سازش ہے۔ یہ سب ایموشنل الفاظ میں لکھ کر کے کہتے ہیں فارورڈ کرو جلدی سے جلدی، جس کے دل میں اسلام ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ فارورڈ کریں۔ کائے کے لیے فارورڈ کریں؟ جس کے پاس جائے کمزور دل والا اور ڈر جائے۔ یہ سب تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، مارتے بھی یہی ہے، ویڈیو بھی یہی بناتے ہیں۔ یہی کوفہ میں کچھ ہوا تھا، مارا بھی ابن زیاد نے، اور اس کے بعد میسج بھی اسی نے پھیلایا کوفہ میں ڈر کا کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور پھر اس زمانے میں ویڈیو تو نہیں تھا لیکن اس نے سر کو باہر لٹکا کر کے لوگوں کو دکھایا، سر کو لٹکا کر کے رکھا کتنے دنوں تک، آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کیا۔ تو یہ ڈر کا ماحول اس لیے قائم کیا جاتا ہے
لیکن یاد رکھنا جو حسینی ہوتا ہے وہ ڈر کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دیتا، خوف نہیں آنا چاہیے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، موت اور حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے. پورا ہندوستان مل کر کے اگر تمہاری روح قبض کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک میرا مولا نہیں چاہے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جب تک نہ ہوگی ان ظالموں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن خوف کو نکالو اپنے بچوں کے دلوں سے، جوانوں کے دلوں سے. یہ سب موب لنچنگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تم ڈر کر کے جینا شروع کر دو. آج لوگ آوازیں پست کر رہے ہیں، اب زیادہ مت بولو، اذانیں کم کر دو، ٹوپیاں چھپا کر کے چلو، داڑیاں منڈا لو، اس لیے کہ جہاں ہم کو دیکھیں گے ماریں گے. کیا تم اس طرح سے اپنا دین بیچ دو گے؟ ان کے خوف سے تم اپنے شعار اسلام کو بدل ڈالو گے؟ میرے عزیزوں، اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ. اب تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں داڑھی کا ایک مخالف ہو ہم لاکھ داڑیاں چھوڑ کر دکھائیں گے. کسی کو اگر گڑتی ہے تو ہم گڑائیں اس میں. کسی کو اگر تکلیف ہے میرے آقا کی سنت سے تو وہ اسی تکلیف میں جل کے مرے. ہم تو اپنی اذانیں برسوں سے دیتے آ رہے، اسی انداز میں دیتے رہیں گے. ہم نے اذانیں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں دی، دعوت کامیابی دینے کے لیے دی. عزیزان گرامی، خوف کو اپنے دلوں سے نکالو اور کسی کے قتل اور موب لنچنگ کے ڈر سے اسلام سے دور مت ہونا، اسلام سے خوف مت کھانا. اور اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر کسی جگہ ظالم کتوں کے چنگل میں تم پھنس بھی گئے، جہاں یہ کہیں کسی معبود باطل کا تم ورد کرو اپنی زبان سے، تم بلال حبشی کو یاد کر لینا. اس وقت بلال حبشی کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. خباب بن الارت کو یاد کر لینا، جن کے ناخنوں کو مکہ والوں نے پکڑ سے کھینچا تھا، جن کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی تھیں، پھر بھی ان کی زبان پاک پر تھا اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ان صحابہ کو یاد کر لینا، تکلیفیں کم ہو جائیں گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میں نے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے، 3 بھائی ملک شام کے ایک بادشاہ کے ہاں قید ہو گئے تھے. بادشاہ عیسائی تھا، ان کا مذہب بدلنا چاہتا تھا، وہ نہیں بدلے تو بادشاہ نے کھولتے ہوئے گرم تیل میں ان کو ڈال دیا. پہلے بڑے بھائی کو ڈالا، پھر دوسرے بھائی کو ڈالا، وہ پورا جسم جل گیا کھولتے ہوئے گرم تیل میں. تیسرے جو چھوٹے بھائی تھے، وزیر نے پناہ میں لے لیا، سوچا کہ میں اس کو بدل دوں گا. کہاں سے بدل پاتا؟ اپنی بیٹی کو پیچھے لگا دیا تھا کہ بہکا دینا. لیکن 40 دن گزر گئے، وہ جوان جو رات کو سجدے میں جاتا، نماز میں رہتا، کبھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا. 30-40 دن کے بعد وہ خاتون اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی. وہ وزیر کی لڑکی ہی اس نوجوان کو وہاں سے لے کر نکل پڑی. تاریخ میں ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ نوجوان اپنی اس نئی جو عورت تھی جس نے وزیر کے گھر سے اس کو آزادی دلائی تھی، نکلی، راستے میں اچانک گھوڑوں کی آواز آئی تو یہ لوگ ڈر کر کے سہم کے رک گئے کہ کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہوئی ہو ہماری گرفتاری کی. تو دیکھا کہ یہ دونوں جو شہید شہزادے تھے، بھائی تھے، وہ دونوں گھوڑوں پر آئے اور ایک بڑی فوج ہے. دونوں نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے لگے، آجا، خوف مت کر. اس بھائی نے پوچھا آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ اے بھائی، تجھے کیا قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ شہید زندہ ہے. وہ گھوڑوں پر آئے اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو فوج آئی ہے اس میں بدری صحابہ بھی ہیں، احد کے صحابہ بھی ہیں، اور ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ تو رات کے وقت ایک تنہا اجنبی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، ہم تیرے نکاح کے باراتی بن کر کے آئے ہیں. نکاح کیا. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نوجوان شہزادے نے پوچھا کہ بھیا آپ کو تیل میں ڈالا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں آپ کی چمڑی جلنے کا ہم نے وہاں منظر دیکھا، دونوں کو کیا تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا؟ جس کو آج اس طرح گرفتار کر کے مارا جاتا ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھے. ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی، درد کس بات کا؟ جس وقت اس ظالم بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، ڈر تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت گرم تیل ہے، ادھر ہمارا جسم تھا، سامنے میرے آقا کی ذات موجود تھی.
ہمارے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ تھا، اور جیسی ہماری آنکھیں بند ہوئی ہمیں ایک دروازہ دکھا، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ جنت الفردوس ہے۔ ادھر ہم تیل میں گرے کہ ادھر جنت الفردوس میں تھے۔ درد کا احساس نہیں ہوگا، درد کا احساس نہیں ہوگا اگر ایمان پر انتقال ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، خوف کو اپنے دلوں سے نکالو، ڈر کو نکالو۔ بات امام مسلم بن عقیل کی ہے اور کوفہ کی ہے۔ آج پھر زمانہ یہ کوفہ کا ماحول پیدا کر چکا ہے، کوفہ کا ڈر قائم کیا جا رہا ہے، یزید کا ڈر۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے پھر سے یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس دور کا یزید کلمہ پڑھتا تھا تو یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہے یزید کی چالیں سب۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن عروہ کو اس نے رسیوں میں باندھ کر کے اس 80 سال کے معمر بزرگ کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، اور اس کے بعد پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہتے تھے میرے خاندان والے کہاں ہیں جو میری حفاظت کے لیے آئے تھے؟ کوئی ایک شخص بھی نہیں آتا تھا، ان کے خود کے خاندان والے نہیں آتے تھے۔ ہانی پکارتے رہتے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے؟ پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہے۔ امام مسلم بن عقیل کے بعد رسیوں میں جکڑ کر کے پورے کوفہ میں آپ کو گھمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے قریب لا کر کئی سل اور پتھر ان کے جسم پر ڈال دیے گئے، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کا مزار مبارک بھی آج کوفہ کی جامع مسجد میں موجود ہے۔ ہم نے مسلم بن عقیل کے مزار کی زیارت کی ہے، انہی کے بغل میں ہانی بن عروہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ کوفہ کے یہ پہلے شہید ہیں، یہ کربلا کے واقعات میں پہلے شہید۔ یہ خونی منظر جو اب پیش ہوتا ہے 10 محرم کا، اس میں شہادت سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کی۔ امام مسلم بن عقیل بے یار و مددگار دنیا سے چلے گئے، اس طور پر کہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکے، کوئی آیا نہیں۔ اسی لیے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اللہ جب تک چاہے ہمارا دانا پانی سلامت ہے، رب تبارک و تعالی جب تک چاہے ہم سب کے لیے ہر جگہ ماحول سازگار ہے۔ مولا جب نہ چاہے تو پھر ہمارے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔ مولا تعالی امتحان و آزمائش سے گزارتا ہے، ہم سب کو مولا بڑے امتحانوں سے بچا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کی شہادت کے بعد جو معاملہ امام مسلم بن عقیل کے اولاد کے ساتھ ہوا وہ بڑا دردناک تھا۔ اس اہل بیت کے ننھے پھولوں کے ساتھ کوفہ والوں نے بڑے برے اخلاق سے سلوک کیا، بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، اور خون کے آنسو رلانے والے واقعات ہیں کہ ان شہزادوں کو اگر تنہائی میں یاد کرو گے تمہاری آنکھیں ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جائیں گی۔ 2 ننھے سے شہزادے جو امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھ لے آئے تھے، قاضی شرح کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ قاضی شرح نے جب امام مسلم بن عقیل کی وفات دیکھ لی تو ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بچے کہیں ابن زیاد کے حوالے نہ چلے جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو ان دونوں بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا تمہیں کچھ خبر ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ننھے شہزادے پھولوں کی سیج پر کھیلنے والے، اپنے باپ اور ماں کی گودوں میں نرم کھانے والے، ان کو خبر تک نہیں تھی کہ ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ اور بھی دردناک انداز میں حضرت قاضی شرح نے ان دونوں بچوں کو کان میں دھیرے سے کہا کہ بیٹا جو تم کو ساتھ کوفہ لے آئے تھے اب وہ تمہارا سایہ نہیں ہے، وہ چھت نکل چکی ہے، تم کھلی دھوپ میں آ چکے ہو، اب کوفہ والے تمہارے جانی دشمن بن جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں مدینے کے راستے پر بھیج دیتا ہوں، تم کسی طرح مدینے پہنچ جاؤ۔ میں پہنچا بھی نہیں سکتا، مدینے پہنچ جاؤ تاکہ تم امن و امان سے اپنی جوانی کاٹ سکو، تم ابھی بچپن میں ہو، ننھی سی کلیاں ہو۔ ان دونوں بچوں کو وہ روتے روتے رات بھر سمجھاتے رہے، اور رات کی آدھے پہر گزر جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو لا کر کوفہ کے سرحد پر چھوڑ دیا۔ وہ راستہ مدینے کی طرف جانے والا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، اور اس قافلے کی طرف سعد نام کا آپ کا بیٹا تھا، اسے کہا کہ اس قافلے میں ساتھ کر دینا، لیکن اس نے ساتھ نہیں کیا، دور سے دکھایا اور چلا آیا۔ یہ دونوں بچے ننھے سے بھاگ نہیں سکتے تھے، قافلے کو پا نہیں سکے، قافلہ تیزی سے چل پڑا اور یہ تھک ہار کر کے بیچ میں سو گئے،
اور کوفہ کی سرحد پر ہی رہ گئے. اور جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سنا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے آئے تھے، اور جس نے بھی ان 2 بیٹوں کو پناہ دے رکھا ہے اسے بھی گرفتار کر لاؤ اور ان بچوں کو بھی لے آؤ. تو جگہ جگہ ابن زیاد کی فوج گھومنے لگی ان بچوں کی تلاش میں. ہر جگہ یہ لوگ سرگرداں تھے. اچانک ایک فوج کو یہ دونوں بچے نظر آ گئے کوفہ کی سرحد پر. تو فوج نے انہیں گرفتار کیا. دونوں بچوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آئے اور حوالے کر دیا. ابن زیاد نے دیکھا، پوچھا کیا تم ہی مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ وہ دونوں بچے سہم کر کے کہنے لگے ہاں ہمارے باپ کا نام ہی مسلم بن عقیل ہے، اس نے ان کو جیل میں قید کر دیا. جن شہزادوں نے جیل کی کبھی ایک دروازے کو تک نہیں دیکھا تھا ان ننھے شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر ابن زیاد نے کہا میں یزید سے مشورہ طلب کروں گا کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، جو حکم ہوگا میں اسی کے اعتبار سے عمل کروں گا. اس اعتبار سے اس نے جیل میں بند کر دیا. جیل کا جو داروغہ تھا مشکور نامی، وہ محب اہل بیت تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے والے تھے. حضرت مشکور کو ان بچوں کی حالت پر ترس آ گیا. ویسے تو کوئی بھی جیلر جیل میں آنے والوں پر کبھی رحم نہیں کرتا. جیل میں آنے والوں پر اگر وہ رحم کرنے لگے تو سارے لوگ دروازہ توڑ کر نکل جائیں. یہ جیلر عام جیلر کی طرح نہیں تھا. مشکور نامی یہ محب اہل بیت ان ننھے سے بچوں کو دیکھ کر کے رات کو رونے لگے اور سوچا کہ زندگی میں کوئی کمائی نیکی کی نہیں، آج ایک نیکی کا موقع ملا ہے، ان بچوں کو آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن بدلے میں مولا تعالیٰ مجھے جنت تو عطا کرے گا، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. اس نے دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو رات کے وقت نکالا اور لا کر کے کہا، اپنی ایک انگوٹھی دی، کہا تم یہاں سے قادسیہ چلے جانا. قادسیہ وہاں سے قریب ہے، وہاں کے کوفہ وہ قادسیہ کے متولی یا وہاں کا جو گورنر ہے اس سے ملنا، وہ میرا بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا اور پھر تمہیں وہ صحیح سلامت مدینے پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو یہ اس مشکور نے آزاد کیا اور صبح ان دونوں شہزادوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کہا اس راستے پر چل پڑنا. ننھے شہزادے کہاں سفر تنہا کریں، آپ بھی اندازہ کریں اگر ہمارے گھر کا کوئی 8 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ اسے شہر کے باہر چھوڑ آؤ گے، کہاں جائے گا، وہ کون سا راستہ چلے گا؟ نہ وہ اس زمانے کا انٹرنیٹ، نہ اس زمانے کے کوئی جدید ترقیات اس آب و گیاہ میدان میں چھوڑ آئے. ان شہزادوں نے چلنا شروع کیا. خداوند ذوالجلال کی قدرت کے فیصلے کیا تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ شہزادے چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے. راستہ ایسا بھٹکے کہ نہ وہ قادسیہ پہنچے نہ مدینے کے راستے پر آئے، سیدھے پھر کوفہ کے دروازے پر ہی آ گئے. گھومتے ہوئے کوفہ کے دروازے پر آئے. ادھر صبح ہوئی. ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مشکور نے جیل سے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا. طلب کیا، پوچھا کہ تو نے کیا یہ دونوں شہزادوں کو آزاد کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ وہ خاندان رسول کے بچے تھے، انہوں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں ہے. میں نے یہ سوچا رسول کے شہزادے اگر جیل میں آ جائیں تو پھر امت کے آزاد رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری امت آزاد ہو، رسول کا گھر جیل میں ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے آزاد کر دیا. کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ مشکور نے کہا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو وہ تجھ جیسے ظالموں کا خوف نہیں رکھتا. اس نے سامنے ہی اس طرح کہا تو ابن زیاد برہم ہو گیا اور کہا اب سن لے تو، تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا تیرے ساتھ کہ دنیا میں ایسی موت کسی کی نہیں ہوئی ہوگی. مشکور نے کہا البتہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے تو گستاخ اہل بیت ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کا خون تیرے ہاتھوں میں لگا ہے، تیری موت ایسی ہوگی کہ قیامت تک تیری موت کو بیان کیا جاتا رہے گا. مشکور نے جب یہ سخت جملے کہے تو ابن زیاد نے جلادوں کو بلا کر مشکور کو گرفتار کروایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ ہڈیوں سے الگ کیے گئے. دونوں ہاتھوں کو ہڈیوں سے توڑ کر کے الگ کیے گئے اور ان کے گھٹنے پھوڑے جانے لگے. مشکور ہر سزا پر الہ العالمین
الہ العالمین میں صرف اتنا کہتے جاتے، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سزا مجھے محبت اہل بیت میں دی جا رہی ہے، رسول کے گھر والوں سے وفا کرنے کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اور اسی اثنا میں ان کی زبان بند ہو گئی اور مشکور کو بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ کتنی موتیں کوفہ میں ہوئی، جو خاندان رسول سے ملحق تھا، تھوڑا بہت تعلق رکھتا تھا، ابن زیاد ظالم نے چن چن کر کے مارنا شروع کیا۔ یہ دو شہزادے ننھے سے، یہ مسلم بن عقیل کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے تو تھے، نکل کر دریائے فرات کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں، جلدی سے اس درخت کی اوٹ میں اندر چھپ جاتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کوفہ والے ہمارے تلاش و جستجو میں ہوں گے، نہ جانے کون پکڑے گا، کون گرفتار کرے گا۔ کیسا خوف کا ماحول تھا ہاشمی گھرانے میں۔ یہ دونوں بچے وہیں پر دبکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک خاتون وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے، اس کی نظر گلاب جیسے حسین چہروں پر پڑی تو وہ قریب آ کر کے پوچھتی ہے، اے بچوں تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھا، کہا کہ اگر بتائیں گے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، کہیں یہ عورت پھر ابن زیاد کے پاس نہ لے جائے۔ وہ سہم کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ عورت کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی بڑے خاندان کے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو؟ وہ ڈر گئے اور ان کو سچ بولنا بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں اے خاتون، ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے، ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہیں بہت اچھے گھر لے جاتی ہوں، میری مالکن، میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ خدمت کر چکی ہے رسول اللہ کے گھر میں، وہ تمہیں دیکھے گی خوش ہو جائے گی۔ دونوں بچوں کو وہ خادمہ ساتھ لے آئی اور جیسے ہی گھر آئی اس کی مالکن سے اس نے کہا، آج ہماری عید ہے، آج ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مسلم بن عقیل کے دو شہزادے کوفہ جن کا خونی دشمن بن چکا ہے، ہمارے گھر وہ مہمان بننے والے ہیں۔ وہ عورت فرط محبت میں باہر آئی، دونوں شہزادوں کو بے اختیار چومنا شروع کرتی ہے، کیونکہ برسوں بعد اس نے فاطمہ الزہرا کی شبیہ ان بچوں میں پائی تھی۔ سیدہ کائنات کے اخلاق